چلو پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ سبق میں انہوں نے عام غیر مخصوص من البعث کی تیسری مثال پیش کی تھی۔ فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ تم اس کو نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام ذکر نہ کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں یہ متروک التسمیہ عامداً کی حرمت کو ثابت کرتی ہے۔ یہ آیت جس نے جان بوجھ کے بسم اللہ نہ پڑھی اس کا ذبیحہ حرام ہے، اس کو ثابت کرتی ہے۔ اور حدیث میں کیا آیا ہے، نبی سے متروک التسمیہ عامداً کے بارے میں پوچھا، نبی نے فرمایا کلوہ فإن تسمیۃ اللہ تعالی فی قلب کل امرئ مسلم، یعنی کھاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام ہر مسلمان کے دل میں ہے، ہر مسلمان مرد کے۔ حدیث میں آیا ہے کہ کھاؤ ذبیحہ کو جس نے جان بوجھ کے بسم اللہ نہیں پڑھی، اور قرآن کہہ رہا ہے مت کھاؤ۔ دونوں چیزیں ٹکرا گئی ہیں، اور خاص و عام کا حکم یہ تھا کہ اگر کتاب اللہ کے مقابلے میں خبر واحد یا قیاس آ جائے اور تطبیق کی بھی صورت نہ بنے تو کتاب اللہ پہ عمل کیا جائے گا، خبر واحد کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یہاں کتاب اللہ کا لفظ عام ما ہے، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا میں ما، لہٰذا اس پہ عمل کیا جائے گا۔ جو جان بوجھ کے بسم اللہ نہ پڑھے اور جانور کو ذبح کر دے اس کا کھانا حرام ہے، اور جو بھول کر بسم اللہ نہ پڑھے اس کا کھانا حلال ہے۔ امام اعظم علیہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں جو بھول گیا بسم اللہ نہیں پڑھی اس نے تو وہ حکماً ذاکر کے حکم میں، حکماً اسے ذاکر کہا جائے گا، یعنی اگر اسے یاد ہوتا تو بسم اللہ پڑھتا، بھول گیا وہ۔ ہم کوئی کام کرنے جاتے ہیں بھول جاتے ہیں نا، حالانکہ ہم وہ کام کرنے والے تھے لیکن بھول گئے اچانک، تو حکم کیا لگے گا؟ ذاکر کا۔ اب جب ذاکر کا حکم لگے گا تو اب یہ متروک التسمیہ عامداً میں شامل نہیں ہوگا، یہ تسمیہ کو چھوڑنے والا شامل نہیں ہوگا، بلکہ یہ حکماً پڑھنے والا تھا اس لیے اس کا ذبیحہ حلال ہو۔ امام مالک کہتے ہیں آیت میں ما جو ہے یہ کلمہ عام ہے، یا عامداً اور ناسین دونوں کو شامل ہے، لہذا بسم اللہ چاہے عامداً نہ پڑھی ہو یا ناسین نہ پڑھی ہو، دونوں صورتوں میں جانور حرام ہو۔ امام شافعی کہتے ہیں دونوں صورتوں میں جانور حلال ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب ان سے پوچھا گیا متروک تسمیہ عامداً کے بارے میں کہ اگر کسی نے جان بوجھ کے بسم اللہ نہیں پڑھی اور جانور کو ذبح کر دیا تو یہ ذبیحہ کھانا حرام ہے یا حلال ہے؟ آقا نے فرمایا کھاؤ، تمہارے لیے حلال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا نام ہر مسلمان مرد کے دل میں لکھا ہوا۔ امام شافعی کہہ رہے ہیں اس میں عامداً سے ذبیحہ کی حلت ثابت ہوتی ہے تو متروک التسمیہ ناسین سے بدل جاؤ اولا ثابت ہوگی، لہٰذا چاہے بسم اللہ عامداً نہ پڑھی ہو یا ناسین نہ پڑھی ہو، دونوں صورتوں میں حلال ہے۔ امام شافعی ان کا ہم نے رد کیا تھا الگ الگ کہ خبر واحد کتاب اللہ کے مقابلے میں آئی، ان کا جواب یہ دیا، لہٰذا خبر واحد کو چھوڑ دیا جائے گا، کتاب اللہ پہ عمل کیا۔ اگر آپ خبر واحد پہ عمل کر لیں تو کتاب اللہ پہ عمل نہیں ہو پائے گا، اور کتاب اللہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے، خبر واحد سے زیادتی اس پہ نہیں کی جاتی، کیونکہ پہلے ہم نے تطبیق کی صورت دیکھی تھی نا، تطبیق کی صورت مل جاتی ہے ہم عمل کر لیتے ہیں، لیکن تطبیق کی صورت ہمیں ملے نہیں ملی، اس لیے ہم نے عمل۔ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قول وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اللہ فرماتا ہے وَأُمَّهَاتُكُمْ، اور تمہاری مائیں، اللاتی وہ ہیں، أَرْضَعْنَكُمْ جس نے تمہیں دودھ پلایا، یعنی وہ بھی تمہاری مائیں ہیں جنہوں نے تمہیں
پیدا کسی اور نے کیا، بطن میں کسی اور عورت کے رہے، لیکن دودھ کسی اور عورت کا پیا ہے، تو جس کے بدن میں رہے، بطن میں رہے، وہ بھی ماں ہے، اور جس کا دودھ پیا، اللہ فرما رہا ہے امہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری مائیں وہ بھی ہیں جنہوں نے تمہیں یہ رضاعت کی وجہ سے، اس کی وجہ سے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو جس کے ذریعے بچہ پیدا ہوا، جس عورت کا بچہ پیدا ہوا ہے، تو اس عورت کا دودھ نہیں اترتا ہے، بند ہو جاتا ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ یا تو کسی دوسری عورت کا دودھ پلاتے ہیں یا اسے اوپر کا ڈبے وغیرہ کا دودھ پلاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ پہلے ایسا ہوتا تھا، آج کل تو ڈبے وغیرہ کا دودھ پلایا جا رہا، لیکن پہلے ایسا ہوتا تھا کہ عورتیں اپنے بچوں کو دوسری عورت جس کا دودھ اتر رہا ہے، نکل رہا ہے، اس کا دودھ پلاتی تھی، تو وہ بھی رضاعت کی وجہ سے ماں ہو جاتی تھی، رضاعی ماں، دودھ پلانے والی۔ تو اللہ فرماتا ہے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور وہ تمہاری مائیں وہ بھی ہیں، أَرْضَعْنَكُمْ، جس نے تمہیں دودھ پلایا ہے، يَقْتَضِي بِعُمُومِهِ حُرْمَةَ نِكَاحِ الْمُرْضِعَةِ، کہتے ہیں یہ آیت یقتضی تقاضا کرتی ہے بعمومہ حرمت نکاح المرضعۃ، دودھ پلانے والی کے نکاح کی حرمت، اس آیت کا عموم تقاضا کرتا ہے بعمومہ، یعنی باری تعالیٰ کے قول وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اس آیت کا عموم اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ دودھ پلانے والی کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، مرضعاتی دودھ پلانے والی، کہتے ہیں یقتضی بعمومہ حرمت نکاح المرضعۃ، اور یہ آیت، اس آیت کا عموم تقاضا کرتا ہے دودھ پلانے والی کی نکاح کی حرمت کا، دودھ پلانے والی کے ساتھ نکاح کے حرمت کا تقاضا کرتا ہے، یعنی جس نے، ایک عورت نے کسی بچے کو دودھ پلایا، وہ بچہ اس کا تو نہیں لیکن اس نے دودھ پلایا، تو اب شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جس نے دودھ پلایا ہے تو اس بچے کے لیے دودھ پلانے والی عورت حرام ہو گئی، اب وہ نکاح نہیں کر سکتا۔ کسی نے اپنا دودھ پلایا، دودھ پلا کے بچہ واپس دے دیا، اب وہ کہیں اور رہنے لگے، بچہ جوان ہو گیا، ادھر یہ عورت بیوہ ہو گئی یا مطلقہ ہو گئی، اب اگر کوئی چاہے کہ یہ بھی جوان ہو گیا لڑکا، اس کا اور اس کا بیوہ کا نکاح کروا دیں تو نکاح نہیں ہوگا، کیونکہ وہ دودھ پلانے کی وجہ سے حرام ہو گئی۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ جس نے دودھ پلایا، ہاں، نکاح کرنا حرام ہے، جس کو دودھ پلایا ہے اس کا نکاح اسی کے ساتھ یہ حرام ہے۔ آیت تو یہ آیت عام ہے، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری مائیں وہ بھی ہیں جس نے تمہیں دودھ پلایا۔ اب یہ عام ہے، چاہے کسی نے ایک گھونٹ پیا ہو دودھ، ایک بار پیا ہو یا دو بار پیا ہو یا 2 سال پیا ہو، مدت رضاعت تک پیا ہو یا مدت رضاعت سے کم پیا ہو، تمام صورتوں میں آیت کے اطلاق کی وجہ سے، آیت کے عموم کی وجہ سے دودھ پلانے والی اس بچے پر حرام ہو جائے گی، آیت کا عموم یہ تقاضا کرتا ہے۔
سمجھ رہے؟ کہتے ہیں وقت جاء فی الخبر، اور خبر واحد میں حدیث میں آیا ہے لا تحرم المست ولا المستان ولا الاملاجۃ ولا الاملاجتان۔ حدیث میں یہ آیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے لا تحرم المست ولا المستان، کہ دودھ کی ایک چسکی سے، ایک چسکی مارنے سے یا دو چسکی مارنے سے عورت حرام نہیں ہوگی، مدت رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ ایک چسکی مارنے سے یا دو چسکی مارنے سے عورت کے پستان میں رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ جب رضاعت ثابت نہیں ہوگی تو اب نکاح بھی حرام نہیں ہوگا، لہذا وہ بچہ بڑا ہو کے اس سے نکاح کر سکتا ہے، حضرت عائشہ کی روایت۔ اور ولل املاجۃ ولل املاجتان، اور یہ حدیث حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راوی ہیں، فرماتی ہے نبی نے فرمایا عورت کا پستان ایک مرتبہ منہ میں داخل کرو بچے کے، ولل املاجتان یا دو مرتبہ داخل کرو، لا تحرم عورت حرام نہیں ہوگی اس بچے پر، ایک بار پستان داخل کرو یا دو بار اس کے بچے کے منہ میں داخل کرو، یعنی ایک بار دودھ پیے یا دو بار پیے، رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ جب رضاعت ثابت نہیں ہوگی تو پھر عورت حرام بھی نہیں ہوگی۔ امام اعظم علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور وہ بھی تمہاری مائیں ہیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا۔ یہ آیت مطلق ہے اور یہ عام کی مثال ہے، تو کہتے ہیں اس آیت کے عموم کا تقاضا یہ ہے، اس آیت کا عموم یہ چاہتا ہے کہ دودھ پلانے والی کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، چاہے اس نے ایک گھونٹ دودھ پلایا ہو یا دو گھونٹ دودھ پلایا ہو۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن کی آیت وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، یہ آیت مطلق ہے اور المطلق یجری علی اطلاقہ، یہ آیت عام ہے، اس کا عموم یہ تقاضا کرتا ہے کہ ایک مرتبہ دودھ پلانے سے یا دو مرتبہ دودھ پلانے سے عورت حرام ہو جائے گی، اس کے ساتھ نکاح کرنا کیا ہوگا؟ امام اعظم ان کی طرف۔ امام مالک اور امام احمد بن حنبل کی بھی ایک روایت یہی ہے کہ ایک آدھ مرتبہ دودھ پلانے سے عورت حرام ہو جائے گی، چاہے مدت رضاعت ثابت ہوئی ہو یا نہیں، پوری مدت تک دودھ پلایا ہو یا کم پلایا ہو، دونوں صورتوں میں، تمام صورتوں میں حرمت نکاح مرضعات ثابت ہوگی، دودھ پلانے والے کی نکاح کی حرمت اس آیت کی وجہ سے، کیونکہ آیت کا عموم یہی تقاضا کرتا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں ایک گھونٹ پلانے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی، دو گھونٹ پلانے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی، تین گھونٹ پلانے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی، چار گھونٹ دودھ پلانے سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی، اگر 5 گھونٹ دودھ پلایا تب رضاعت ثابت ہوگی، اس صورت میں یہ عورت اس بچے پر حرام ہو جائے گی۔ امام شافعی کے نزدیک 5 گھونٹ رضاعت کی مدت ہے، 5 گھونٹ ہے رضاعت ثابت کرنے کے لیے کتنی مقدار ہے؟ اگر 5 گھونٹ اس نے بچے کو دودھ پلایا تب رضاعت ثابت ہوگی اور وہ حرام ہوگی، اگر 5 سے کم پلایا ہے تو حرام نہیں ہوگی۔ دلیل ان کی یہی حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت اور حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت۔ حضرت عائشہ کی روایت لا تحرم المست ولا المستان، ام فضل کی روایت لا تحرم املاجۃ ولا الاملاجتان، ایک بار چوسنا چسکی سے یا 2 بار چسکی سے حرام نہیں ہوگی عورت، اور ایک بار منہ میں پستان داخل کرنے سے یا 2 مرتبہ پستان داخل کرنے سے عورت۔ اب یہ حدیث پاک دونوں ٹکرا گئیں اور دونوں خبریں واحد ہیں،
دونوں کتاب اللہ سے ٹکرا گئیں. کتاب اللہ کہتا ہے وہ امہاتکم اللاتی ارضعنکم، تمہاری مائیں وہ بھی ہیں جس نے تمہیں دودھ پلایا. اس میں قید نہیں ہے کتنا پلایا. لہٰذا یہ آیت اپنے عموم کی وجہ سے اس بات کا تقاضا کرتی ہے، چاہے ایک گھونٹ پلایا ہو، چاہے 2 سال پلایا ہو یا کم پلایا ہو، ایک گھونٹ بھی اگر پلایا ہے تو ایک گھونٹ بھی اگر پلایا ہے تو رضاعت ثابت ہوگی. جب رضاعت ثابت ہوگی تو وہ عورت اس بچے کے لیے حرام ہو جائے گی، اس کے ساتھ نکاح کرنا اس کے لیے حرام ہوگا. اور حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ 1-2 گھونٹ سے، 1-2 چسکیوں سے، 1-2 مرتبہ پستان ڈالنے سے حرمت ثابت نہیں ہوگی، رضاعت ثابت نہیں ہوگی. جب رضاعت ثابت نہیں ہوگی تو حرمت. اب یہ دونوں حدیث ہم نے دیکھا کہ اگر ان کو جمع کرنا ممکن ہو تو جمع کر لیں گے، عمل کر لیں گے. تطبیق کرنے کی سوچی لیکن تطبیق ہو نہیں پا رہی. اور حکم یہ ہے کتاب اللہ کا حکم یہ ہے کہ اگر اس کے مقابلے میں خبر واحد آ جائے، 1 یا 2 یا قیاس آ جائے، اور اگر تطبیق کرنا ممکن نہ ہو تو کتاب اللہ پہ عمل کیا جائے گا، خبر واحد اور قیاس کو چھوڑ دیا. لہٰذا اگر ایک بار دودھ پی لیا تو رضاعت ثابت ہو گئی اور یہ حرام ہو گئی. قرآن کی آیت دلیل ہے کیونکہ یہ عموم کا تقاضا کرتا ہے. امام شافعی کا یہ قول کہ 5 گھونٹ پینے سے رضاعت ثابت ہوتی ہے، یہ قول حدیث کی خبر واحد کی وجہ سے ہے. لہذا وہ کتاب اللہ کے مقابلے میں آئی، اس کو ترک کریں گے اور کتاب اللہ کے پہ عمل کریں گے. سمجھ گئے؟ لیکن یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے. بلا ایک اعتراض یہ ہے کہ اگر کسی عورت نے، یہ اللہ کا جو فرمان ہے وہ امہاتکم اللاتی ارضعنکم، یہ قلیل اور کثیر سب کو شامل ہے کہ نہیں؟ قلیل اور کثیر اعتراض یہ ہے کہ مدت رضاعت کے بعد مدت رضاعت کتنی ہے؟ 2 سال بچے کو دودھ پلانا. 2 سال کے بعد مدت رضاعت کے بعد اگر کسی عورت نے ایک بچے کو دودھ پلایا تو بالاتفاق وہ عورت اس بچے کے لیے حرام نہیں ہوگی، رضاعت ثابت نہیں ہوگی. جیسے 2 سال کا بچہ ہو گیا، اب کسی عورت نے دودھ پلا دیا اسے، دوسری عورت نے، چاہے 1 گھونٹ پلایا چاہے 10 گھونٹ پلایا، تو کیا ہے؟ عورت حرام نہیں ہوگی. سب کا اتفاق ہے، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام محمد، امام یوسف بھی اسی طرف ہے. کہتے ہیں اگر 2 سال کے بعد مدت رضاعت کے بعد دودھ پلایا کسی عورت نے تو وہ عورت اس بچے پہ حرام نہیں ہوگی. اعتراض یہ ہے کہ 2 سال کے بعد مدت رضاعت کے بعد دودھ پلانے سے بالاتفاق جب عورت حرام نہیں ہوتی تو اب یہ آیت عام غیر مخصوص من البعض نہیں ہوئی بلکہ عام مخصوص من البعض ہوئی. عام مخصوص من البعض کہتے ہیں بعض افراد کو خاص کر لیا گیا، تو یہاں پر خاص کیا ہے اس بات کو کہ 2 سال کے اندر دودھ پلانے سے رضاعت ثابت ہوتی ہے، 2 سال کے بعد دودھ پلانے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی. 2 سال کے اندر دودھ پلانے سے نکاح کی حرمت ثابت ہوتی ہے اس عورت کے ساتھ، 2 سال کے بعد دودھ پلانے سے بالاتفاق نکاح کی حرمت ثابت نہیں ہوتی. جب یہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے تو اب یہ عام غیر مخصوص من البعض نہیں ہوئی بلکہ عام مخصوص من البعض ہوئی. اور عام مخصوص من البعض یہ ظنی ہوتی ہے
کیا ہوتی ہے؟ تو یہ آیت عام مخصوص من البعض ہوگی اور یہ ضمنی ہوگی، اور خبر واحد جو ہے لا تحریموا المسۃ ولا المسۃان یا لا تحریم الاملاجۃ ولا الاملاجتان، یہ دونوں بھی خبر واحد ہیں اور دونوں ضمنی ہیں، اور ضمنی خبر واحد ضمنی پر زیادتی جائز ہے، ضمنی کی وجہ سے زیادتی جائز ہے، کیونکہ آیت بھی ضمنی ہو گئی، عام مخصوص من البعض ہوگی، اور عام مخصوص من البعض یہ ضمنی ہوتا ہے، لہٰذا ضمنی کی وجہ سے زیادتی کرنا جائز ہے، لہٰذا خبر واحد کی وجہ سے زیادتی کی جائے گی۔ اور آپ نے اس کو عام غیر مخصوص من البعض میں اس آیت کو شمار کیا، یا عام غیر مخصوص من البعض نہیں ہے بلکہ عام مخصوص من البعض ہے، یہ اعتراض ہوتا ہے۔ تب کیا کہہ رہے ہیں؟ دونوں پہ عمل کیا جائے گا، اب خبر واحد کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ اب مسئلہ یہ ثابت ہوگا کہ اگر ایک دو بار چسکی سے مسئلہ یہ ثابت ہوگا اگر ایک دو بار اس نے چسکی ماری تو حرمت ثابت نہیں ہوگی، ایک دو بار پستان داخل کیا تو اس سے حدیث میں کیا ہے؟ حرمت ثابت نہیں ہوگی۔ تو اب اس آیت سے بھی ایک دو مرتبہ دودھ پلانے سے وہ حرام نہیں ہوگی اس بچے پہ، بلکہ اس سے زیادہ سے 5 مرتبہ دودھ پلانے سے حرمت ثابت ہوگی۔ اب یہ جب زیادتی ہوگی تو یہی مطلب ہوگا۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں، دیکھیں آپ نے یہ جو کہا نا یہ عام مخصوص من البعض، اس وجہ سے کہا کہ 2 سال کے بعد دودھ پلانے سے مدت رضاعت کے بعد دودھ پلانے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی ہے، اور جب رضاعت بالاتفاق، اور جب رضاعت ثابت نہیں ہوتی ہے تو وہ عورت، جب رضاعت ثابت نہیں ہوتی ہے تو وہ عورت اس کے لیے حرام بھی نہیں ہوگی، جب وہ عورت اس کے لیے حرام نہیں ہوگی تو اب اس سے نکاح کرنا بھی جائز، سمجھ رہے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں آپ کا یہ قول، اس کا جواب یہ آپ کا یہ قول اس آیت میں داخل ہی نہیں ہے۔ آپ کا قول، آپ نے جو قول کی جس قول سے اعتراض کیا ہے کہ 2 سال کے بعد دودھ پلانے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی، یہ قول اس آیت میں داخل نہیں ہے، بلکہ یہ آیت صرف اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جو مائیں 2 سال کے اندر دودھ پلاتی ہیں ان سے حرمت ثابت ہوگی یا نہیں۔ جب یہ آپ کا قول اس آیت میں داخل نہیں ہے تو اعتراض کرنا بھی یہ جائز نہیں ہے، لہذا یہ آیت غیر مخصوص من البعض کی ہے، اور اس کا عموم اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ دودھ پلانے والی کا نکاح اس بچے کے ساتھ یہ حرام ہوگا، سمجھ رہے؟ دودھ پلانے والی کے نکاح کی حرمت ثابت ہوتی ہے اس کے عموم کی وجہ سے۔ تو اب باری تعالیٰ کا قول وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي يَرْضَعْنَ لَكُمْ، تمہاری مائیں وہ بھی ہیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، يَقْتَضِي بِعُمُومِهِ حُرْمَةَ نِكَاحِ الْمُرْضَعَةِ، تو اب اس کا عموم تقاضا کرتا ہے دودھ پلانے والی کی نکاح کی حرمت کا۔ وَقَدْ جَاءَ فِي الْخَبَرِ، تو اب لہٰذا یہ عام غیر مخصوص من البعض ہے اور اس پر عمل کرنا قطعی اور یقینی طور پر واجب ہے، لہٰذا اس پر عمل کیا جائے گا، خبر واحد اور قیاس کو چھوڑ۔ کہتے ہیں وقت جاء فی الخبر، اور خبر میں آیا، حدیث میں آیا، لا تحرموا المسۃ ولا المسۃان، ایک مرتبہ چسکی مارنے یا 2 مرتبہ چسکی مارنے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی ہے، ولا تحرموا الاملاجۃ، ایک مرتبہ پستان منہ میں داخل کرنے سے، ولا الاملاجتان، یا 2 مرتبہ پستان منہ میں داخل کرنے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی، لہذا خبر کی روح سے 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ دودھ پلانے سے عورت حرام نہیں ہوگی، اس کے ساتھ نکاح حرام نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں فلا يمكن التوفیق بینہما، تو اب ان دونوں کے درمیان تطبیق ممکن نہیں ہے، فیترک الخبر، تو اب خبر کو ترک کر دیا جائے گا، خبر کو ترک کیا، خبر کو چھوڑ دیا جائے گا اور کتاب اللہ پر عمل کیا جائے گا۔ جب کتاب اللہ پہ عمل کیا جائے گا تو اب امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمت و رضوان کا مذہب، چاہے کسی نے 1 مرتبہ دودھ پلایا ہو یا 2 مرتبہ، 1 گھونٹ دودھ پلایا ہو یا 2 گھونٹ، یا 1 مرتبہ پستان منہ میں داخل کیا ہو یا 2 مرتبہ پستان منہ میں ڈالا ہو، ہر صورت میں
دودھ پلانے والی کے نکاح کی حرمت ثابت ہوگی اس آیت سے. سمجھ گئے؟ مسئلہ سمجھ میں آیا پورا؟ ٹھیک ہے، بس یاد کرنا اچھے سے.